علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب. ایک بات پھر بیچ میں رہ گئی، پڑھتے رہو پھر بند کر دو پورا. وہ عرابی کی سنائی تھی نا، آقا جن کا اہل کل عرابی، عرابی کو پکڑو بولو تمہارا کام ہو گیا، وہ سنائی تھی نا بیچ میں. ہاں وہ رہ گئی. اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ ایک آدمی سناتا ہے، اس بات کا مقصد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے کہ اس سے تم آپ کو کیا تاثر دینا چاہتے ہیں، آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اس بات سے آپ کا مطلب کیا ہے. جو آپ نے قصہ سنا دیا، لیکن قصہ کیوں سنایا، اس سے ہم کیا سمجھیں، یہ ہوتا ہے نا. تو میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم حیات النبی سب کو سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں. آپ دنیا کے آخر حصے میں آپ کے دل میں جو ریل چلے گی وہ بھی پتہ، اس کے ثبوت میں دے سکتا ہوں. یہاں مناظرہ نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آیا ٹھیک ہے؟ نہیں ہے تو تب یہ بولو اللہ عالم. تو ان کو ثبوت کسی چیز کا پیش نہیں کرنے کو سب پتہ چلتا ہے انسان کی نیت ہو. تو اس لیے ہم نے آپ کو یہ کہ نبی کریم حیات النبی ہیں، اور بات تفسیر کے حوالے دیے کہ اس میں یہ واقعہ ہے کہ اس تفسیر والے کو سارے ہی مانتے ہیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ تو فلانے کا ہمارے مذہب کا نہیں ہے، دوسرا کہتا ہے ہمارے مذہب کا یہ نہیں ہے. اب اس کے مذہب کا کہاں سے ڈھونڈیں؟ ہمارے مذہب کا نہیں ہے تو وہ کسی مذہب کا بھی ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے. یہ بات بڑی ٹھوس کرتا ہے، اس تفسیر کو بالاتفاق مانتے ہیں. ابن کثیر اس کو کہتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کی تحقیق کی عادت ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں بات کہاں سے گئی. ایک ہے جو اپنے سے کہہ دی، اپنے تخیل سے کہہ دی، اپنے جذبے سے کہہ دیا. نہیں، یہ بات اس لیے بعض حوالے سے کہتا ہوں تاکہ انسان کو پتہ لگے. بہت تو وہ جس ابن کثیر جس کو کہتے ہیں اس کا سب کا اتفاق ہے کہ بات بڑی تحقیق سے کہتے ہیں. تحقیق میں سب اس کو مانتے ہیں، لیکن محبت میں اس کو نہیں مانتے ہیں. اکثر محبت کے رنگ میں اس کو نہیں مانتے ہیں کہ محبت کا رنگ اس کا کمزور ہے. سمجھیے اس بات کو فرق ہے. لیکن تحقیق کا اس کا سب مانتے ہیں. تحقیق میں ابن کثیر بہت زبردست ہے کہ تحقیق میں بڑی سند بات، بڑی مضبوط بات نقل کرے گا. وہ بہت مضبوط بات نقل کرے گا، لیکن آقا کے محبت میں اس میں کمزور ہے، وہ علیحدہ ہے. لیکن تحقیق تو مضبوط ہے. اب ایک آدمی کے پاس آپ جانتے ہیں کوئی مسئلہ ہے، وہ تحقیق میں بڑا ہے لیکن ہے بے دین. آپ کو اس کی بے دینی سے نہیں ہے. آپ نے جس دھات کا، سونے کا، چاندی کا تحقیق کرنا، اس میں اصلی نقلی ملاوٹ ہے، وہ آپ کو بتا دے گا، اس کا کام ہے. باقی وہ ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، پتہ نہیں جو بھی ہے، تم اپنا تاکہ ہاں جی. تو اس کی تحقیق بڑی زبردست ہے. اس ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے، ابن کثیر نے، کہ عبداللہ بن مبارک رئیس المحدثین ہے، رئیس المحدثین کہتے وہ اس کو ہوں بھائی تو آقا جی کو دیکھا. کیا کہا؟ الحق اللہ عرابی. اس نے کچھ وہاں شعر پڑھے، جس شعر میں تھا کہ میں مصیبت زدہ ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. وسیلے کے طور سے رسول اللہ کو اس نے کچھ جملے کہے کہ میں آپ کو وسیلہ سمجھ کے آیا ہوں. اس وسیلے میں بڑی آپ کی عظمت کا تقاضا کیا عرابی نے. ہاں تو اس کا مسئلہ حل کر دیا آقا جی. ابن کثیر نے لکھا ہوا کہو. اب کو ابن کثیر بھی جھوٹ لکھتا ہے، اس کو تو مانتے ہو. اور جن کو پتہ ہے وہ حیات النبی ہیں، مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے کا فرق ہوتا ہے. مانتے ہیں ایسے جیسے مانا ہے، اس کے دل میں ہے. اور اس لیے جب حیات النبی ماننے کا وقت آتا ہے، اس کی آدھی جان نکلی ہوتی ہے کہ آقا جی نے حجاب ہٹایا ہوتا ہے، اس کی طرف دیکھ رہے تھے کر کیا رہا ہے. اس وقت حیات النبی کی کوئی اور ہی اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے. آپ کسی کو مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہاں جی ہے، لیکن جب اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے، آپ کی محبت کا رنگ کوئی دوسرا ہوگا نہیں ہوگا. تو آقا جی کی مدد کیا انسان کہہ سکتا ہے؟ تو میں اس میں کہتا ہوں وہ عرابی کا مسئلہ حل ہو گیا. تمہارا مسئلہ چٹکی میں ذرا نظر رحمت آقا جی ایسے کر دیں، ساری رحمتیں آئیں گی، سارے اختلاف چلے جائیں گے، ساری تمہاری جو مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن تم اس طرف جاتے نہیں ہو.
وہ حیات النبی ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں. ہاں جی، جیسے ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ اگر وفات پا گئے، آپ کا جسم مٹی میں مل گیا، تو لمبی حدیث ہے بیچ میں سے بولتا ہوں. آقا جی نے کہا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، خدا نے زمین پر حرام کیا ہے کہ نبیوں کی جسم کو وہ چھوئے. نبی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں. آقا جی نے بتایا، حدیث بخاری میں مسئلہ ہے، کیا بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو زندہ نماز پڑھتا مردہ پڑھتا، پھر آقا کی کیا بات ہے؟ ہاں تو اس سے سمجھے نا، یہ صحیح حدیثیں ہیں. تو بہرحال میں جو مسئلہ اس میں آپ کو سنایا، کیوں سنایا، کیا مطلب تھا کہ تم کو اتنے اختلاف ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں، اتنی یہ ہیں جی، آپ آقا جی سے کیوں نہیں حل کرواتے؟ حیات النبی ہے موجود، ایسے حل ہو جائے گا. کہ آپ لوگ مدینے جاؤ، یہ پھوتی خانوں کو بولو، ان کو بولو کہ مسئلہ تم نے ابھی تک تو حل نہیں کیا، پہلے نے بھی حل نہیں کیا، 50 سال ہو گئے، اس کے حل ہونے میں تو دیر نہیں لگتی ہے. جو سورج کو پھیر دے، چاند کو پھیر دے، جو بغیر اسلحہ کے کھجور اور پانی کھائیں، دنیا کا ان کو امام اور قائد بنا دے، ان کے آگے سے مسئلہ کچھ بھی نہیں. کہ مدینے میں جاؤ، سلام پڑھو رسول اللہ پہ اور عہد کرو آج کے بعد ہم آپ کی بات مانیں گے. یا رسول اللہ ہمیں معافی دیں اور اللہ سے معافی دلائیں. اور ہم اس مصیبت میں ہیں. کس مصیبت میں؟ کشمیر کی مصیبت میں، ملک کی مصیبت میں. ہم آپس میں فرقے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے دشمن ہیں. ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، جیسے آپ چاہیں گے ہم آج سے ویسا کریں گے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ کے عہد پورے کریں گے، اس پہ ہم چلیں گے. اور توبہ کرتے ہیں آئندہ آپ کی مرضی کے خلاف ہم نہیں چلیں گے. پھر خدا کی قسم آ کے دیکھو کیا پاکستان بنتا ہے. کیا کیا ہو؟ آپ کو ثبوت کیا ابن کثیر کا، دیکھو عرابی آیا. میرے ساتھ ایسے واقعات ہوئے، اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا. وہاں میں گیا، دعا مانگی، اللہ میرا مسئلہ حل کر دے. 2 مسئلے اور بھی مسئلے تھے، 2 کی بتا دوں تو اچھا ہے تاکہ تمہارا عقیدہ ہو. میرے عقیدہ ایسے بنا میرے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. میں نے کہا وہاں عرض کی دل میں، امام حسن اور حسین پر جو مصیبت ٹوٹی تھی، کاش میں وہاں ہوتا، قربانی دیتا، امام حسن حسین کا ساتھ دیتا. آقا جی نے کہا احب اللہ من احب حسین، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے. میں آپ کو سچ کہتا، میں نے وہاں سلام پڑھا. کاش میں ان لوگوں میں سے ہوتا جو امام حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ شہادت حاصل کی تھی، ان میں سے ہوتا. یہ کہنا تھا میرا، دعا مانگی، گھر میں آ گیا. میں وہاں مسجد میں امامت کرتا تھا، امام تھا. میں سلام پھیرا، ایسے بیٹھا، 2 چھوٹے چھوٹے لڑکے آ گئے عربیوں کے. سبحان اللہ. میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حسین. آقا جی نے بس دوسرے پوچھا تمہارا کیا حسن؟ میں نے اوپر لے گیا، چیزیں کھلائی، چیزیں دی. میں نے کہا انشاءاللہ خدا نے چاہے تیرا فعال ہے. دیکھو یہ بچے کیسے خدا نے بھیجے. یہ کہتا ہے میرا نام حسین ہے، دوسرا کہتا حسن ہے. انشاءاللہ تو انہی کے ساتھ شہادت میں اٹھے گا. دیکھو ایک دن جواب آ گیا. اور ایک مسئلہ تھا، وسوسہ تھا. میں اتنا پریشان تھا، دلائل خیرات، مستجاب الدعوات، نفلیں پڑھ، دروشی پڑھ، خدا کی قسم نکلتا ہی نہیں تھا. میں نے سلام پڑھا، میں نے سلام پڑھا آقا جی پر، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلام پڑھا، میں کیا پریشان ہوں. خلصنی یا رسول اللہ، مجھے اس مصیبت سے نکال.
اب تک وہ مسئلہ ایسا ختم ہوا جیسے دل میں ہے ہی نہیں. میرا تو عقیدہ بن گیا، اب بھی بنتا ہے. آپ چاہتے ناممکن چیزیں ممکن ہو، آپ آقا سے منہ نہ پھیریں. ان سے منہ نہ پھیریں، آپ کسی سے امید نہ رکھیں. آپ کچھ بھی ہوں، آپ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. چاہے آپ جتنے برے ہوں، کچھ ہوں، بس آپ کے دل میں یہ ہو آقا جی ہم آپ کے غلام ہیں، جو آپ چاہتے وہی چاہتے ہیں. ہم کو کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتا، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، داڑیاں مونڈ دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، ایمان کمزور ہے، یہ ہماری کمزوری ہے، اس کی معافی ہم مانگتے، ہم سے ہوتا نہیں ہے. ہمارا ایمان میں سب کچھ کریں، جو ہوتا ہے ہم کرتے ہیں، جو ہم سے نہیں ہوتا ہے ہم کمزور ہیں، ہم کو معافی دیں. جرت نہ کریں، معافی دے دیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا، دیکھو ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے، حیات النبی ہے. تم کو کیا مصیبت، تم جاؤ سیدھا مدینہ شریف عہد کرو، چلو آقا پر سلام پڑھو، پاکستان کا مسئلہ حل کرو، حل ہو جائے گا. خدا کی قسم عہد کر ان کے ساتھ، ہم کو معافی دیں، آج سے آپ کی مرضی ہوگی، ہماری مرضی نہیں ہوگی. آقا جی آپ کی مرضی ہوگی، ہماری مرضی، لیکن آپ مدد کریں ہماری، ہم کو مضبوط کریں. ہم نے آپ سے عہد بھی کر لیا ہے، ارادہ بھی کر لیا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہہ دیا ہے، اور وسیلے کے طور سے آپ سے چمٹ گئے ہیں. یہ ہم کریں گے، آپ کے بغیر نہیں ہوگا، آپ ہمارا ساتھ ہیں. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. آپ نے پتہ ہے کہ واقعی نے خطبہ دیا کہ کسی پہ کوئی قرض ہو، کسی پہ کوئی مصیبت ہو، کسی پہ کچھ بھی ہو، کیسی بھی بات ہو، علیہ میرے پر ہے، میرے پاس آ جائے، میں اس کی مشکل میں ساتھ دوں گا. بہت لمبے لفظ ہیں، بڑے اچھے لفظ ہیں، نایاب لفظ ہے. میں آقا جی کو بھول گیا. کہا کسی پر کوئی مشکل ٹوٹی ہو، یا قرض دار ہو، یا اس کا کسی سے معاملہ ہے، کسی قسم کا بھی ہو، علیہ اس کا بوجھ میں اٹھاؤں گا، میرے پاس ہے. ایسے ایک حدیث میں کہا کہ تم میں سے کسی کو کانٹا چبھتا ہے، اس کی تکلیف مجھ کو ہوتی ہے. اتنی محبت کرتے ہیں آقا سے. تو پھر ان کا ساتھ چھوڑنا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو آپ کوشش کریں، اگر وہ حکومت والے نہیں جاتے تو پھر مصیبتیں وہ بھی پڑے، عوام بھی پڑی ہوئی ہے. آپ کو ساری حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ نیت تو آپ نے ان کے لیے خیر کی. آپ کی اپنی ذاتی کوئی مصیبت ہے انفرادی طور سے، آپ کے خدا کے درمیان میں، آپ اپنی مصیبتیں حل کرانے آقا جی سے. وہاں نہیں جا سکتے، یہاں حل ہو جائیں گی. لیکن جب تمہاری نیت دل ان کے ساتھ صحیح ہوگی، ان کو نیت دل کا سارا پتہ چلتا ہے. ان کو رپورٹوں کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری رپورٹ پہنچے ان کو پتہ چلے. نہ، تم نے جو کیا ہے ان کے سارے علم میں ہے، جو کرو گے سارے علم میں ہے. وہ حال مستقبل کی مصیبتوں سے تم کو نکال دیں گے. خدا نے ان کو اپنی بارگاہ میں اتنی وجاہت دی ہے، اتنی عظمت دی ہے، اور مخلوق کے کچھ بھی کرے اگر آپ کے ہاں آتی ہے، آپ کی عظمت کو اتنا خدا نے اجاگر کیا ہے، آپ کی وجہ سے ان کو معافی ہو جاتی ہے. سوال جواب نہیں ہوگا جاؤ کا، اگر یہ آپ کے پاس آ جائے. تو خدا کرے آج سے ہماری آپ کی نیت ہو جائے کہ ہم سچے غلام مصطفیٰ ہیں اور سچے عاشق رسول ہیں. نیت کے طور سے، عملی طور سے آہستہ آہستہ ہوگا. مرضی ایک دم تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ایک دم تو مکان نہیں بنتا ہے، اینٹ بنتا ہے، پھر بیچ میں گڑبڑ آ جاتی ہے. ہم ایک دم تو ٹھیک، نیت تو ہو سکتی ہے نا. نیت کر لیں سچی، جھوٹی نہیں، کہ آج سے آپ غلام مصطفیٰ ہیں، آقا جی کی ہر بات کو اہمیت دیں گے اور کمزوریوں کو دور کریں گے. مریض ایک دم اچھا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر نیت نہیں بدلی. اور ٹھیک کیسے ہو جاؤں گے؟ جب تمہاری نیت ٹھیک ہوئی، وہ خاص رحمت کی نظر کریں گے. ان کی روحانیت سے آپ میں تقویت پیدا ہوگی. آپ خود کہیں گے میں اتنے کام کیسے کر لیتا ہوں، اتنے مسئلے کیسے حل ہو جاتے ہیں. یہ کام 6 مہینے میں نہیں ہونا تھا، یہ 1 ہفتے میں ہو گیا. بہت سی ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اس عقیدے کے بعد، اگر یہ عقیدہ آپ نے خدا کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ پر جما لیا، پھر آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے بھائی، ہم تو ان کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم تو یہی کہتے ہیں ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے انشاءاللہ. کہتے ایسا دل کا مریض تھا، اچھا ہی نہیں ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت تھی.
اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں. ایک واقعات میں آتا ہے جو جس کا ہو جاتا ہے اس کا خیال کرتا ہے. اس میں اشارہ کر کے جو ہمارا ہو جاتا ہے ہم اس کا خیال کرتے ہیں ہر چیز میں. اس کے دل کا مسئلہ بہت مصیبت پر رکھا تھا. ڈاکٹر کا چند سالوں کی پہلے بات ہے, 18-20 سال پہلے بات. پریشان تھا. ڈاکٹر نے لٹایا, اس کو دیکھا, پھر وہ مشین لگاتے ہیں ورکے کی, وہ چلاتے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں اس کو کہاں کیا ہو رہا ہے, اس کو کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو گھبرایا ہوا تھا کہ اس پہ کرم ہو گیا. کہتا حجابات ہٹے. سبحان اللہ. آقا جی نظر آئے, مسکرا کے دیکھا, کہا گھبرا گئے ہو. اتنا ہی کہا, اس کا دل اتنا بڑا ہو گیا. اٹھنے لگا. بھائی ٹھہر جاؤ, مشین دیکھیں گے تمہارا. بس اللہ ٹھیک کر دے گا. اللہ کرم کرتا ہے, وسیلہ ہوتا ہے. اب وہ کیسے بتایا کہ ادھر سے کرم ہو گیا. مسکرا کے دیکھا کام ہو جائے گا. اب میں نہیں مروں گا, اب میں چلتا پھرتا ہوں. وہ چلتا پھرتا جی. کہتے جملہ ایسا تھا جب اس کی آواز اور مٹھاس, گھبرا گئے ہو. جو لوگ ان سے دلی محبت کرتے ہیں, سخت مصیبت آئے تسلی دیتے ہیں. کوئی مصیبت آئے تو ہم اس میں وہ تو کہتے ہیں تمہارے دل اگر لگ جائے وہ تم پہ وہ یہ جملہ بڑا اچھا رکھے گا. کون سا؟ دنیا کی کوئی مصیبت ہو, آخرت کی دنیا کی, تم کو گھبراہٹ نہیں ہوگی کہ تم اس یقین پہ ہو گئے ہو کہ آقا جی تمہارا ساتھ دیتے ہیں. اس لیے وہ کہنے والے جب کہتے ہیں جن کو یقین ہوتا ہے, جن کی بنی ہوتی ہے ان کے ساتھ, وہ کہتے ہیں پتہ کیا, ہم وہاں سے تسلی رکھتے ہیں. وہ نہیں گھبراتے, ہم وہاں سے تسلی رکھتے ہیں. خدا کہ ہم آپ ایسے جڑ جائیں کہ ہمیں آپ کو وہ تسلی کا جیسے کہتے ہیں نا وہ رابطہ مل جائے انشاءاللہ. اور یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آقا جی بڑے سخی ہیں, لیکن ہم لوگ جو بے قدری کریں گے, بے قدری کی وجہ سے یہ نعمتیں ہاتھ سے جاتی ہیں. بے قدری دل میں نہ کریں. آج سے سچے غلام مصطفیٰ بن جائیں دل سے. ان کی ہر بات کو اہمیت دیں اور صبر سے کام لیں. وہ خود ہی تم کو ٹھیک کر لیں گے, تمہاری اولادوں کو ٹھیک کر دیں گے, تمہارے کام کو ٹھیک کر دیں گے, تمہارے رزق کو ٹھیک کر دیں گے. تمہارے گھر میں جو مصیبتیں ہیں وہ نکلنی شروع ہو جائیں گی. وہ ہر چیز میں تمہارے پہ رحمت کی نظر کر دیں گے. وہ چیزیں خود ہونی شروع ہو جائیں گی جب تمہارا دل اور نیت صحیح ہو جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ سے. دل نیت کو ہر کوئی نہیں جانتا ہے. آقا جی اس کو جانتے بھی ہیں اور اس کو ثبوت پیش کر دیتے جو اس نے کیا ہوتا ہے کہ تم نے ایسے کیا تھا, فلانے وقت یہ سوچا تھا. پھر ڈرتا بھی ہے, کانپتا بھی, مان بھی جاتا. اس کے اندر کی باتیں بتاتے ہیں اس کو, اندر کی. تو کیسے پتہ چلا کہ فلانی بات تھی, فلانا وقت تھا, فلانے وقت تم نے ایسے کیا تھا. پھر وہ سمجھ جاتا ہے. تو خدا کرے ایسی نعمت قرب کی اور رحمت کی ہم کو تم کو نصیب ہو جائے, اور ہماری تمہاری نیت حضرت محمد مصطفیٰ سے آج کے بعد بالکل سچی ہو جائے. اس میں گڑبڑ, دال میں کالا یا ہاتھی کے دانت لگا کے نہیں چلنا ہے. ہاں یہ خیال رکھنا, سب پتہ ہوتا ہے ہم کو. عالمین عالمین سب, کوئی مسئلہ عالمین کیسا ہو ناممکن. پھر آپ کیوں نہیں مسئلے حل کراتے ہیں, اس عرضیاں کیوں نہیں دیتے ہیں؟ عرضی وہیں جا کے دینے کی ضرورت نہیں, یہاں سے بھی عرضی چلی جاتی ہے. اور تم کو کوئی مجبوریاں ہیں, دل کے تم سچے ہو, تم کو جواب آ جائے گا کسی وسیلے سے. یہ بڑی سچی باتیں ہیں, تم نے سنی نہیں ہے. ایسے آنکھیں کھولتے سمجھتے یہ کیا کہتا ہے. کسی ایرا وغیرہ نستو خیرہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جسے تمہاری نیت ہو گئی, تمہارے ناممکن کام, نہ عمل کے پاس جاؤ, تمہارا ستارہ گردش میں ہے, اب یہ ٹھیک ہوگا, اب یہ پھر رہا ادھر ادھر. 1000 روپیہ دے دو, پھر بعد میں 1000 اور دے دینا, کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں مسئلے حل, ایسے حل کن فیکون. ہاں ہے زبان مصطفیٰ کنجیے کن فکاں جو منہ سے نکل گیا.
واللہ باللہ میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، ایسا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، گھر کا ہو، بار کا ہو، رزق کا ہو، گھر میں اتفاق نہیں ہے، ناممکن ہے، نہ بتانے والی بات ہے تمہاری، تم کس کو کیا کہو، بہت مشکل ہے، وہ بھی حل ہو جائے گا۔ لیکن کب ہماری تمہاری نیت ٹھیک ہوگی ان سے، اس لیے ہم دہراتے رہتے ہیں کہ ٹھیک ہوں یا نہیں ہوں، نیت کا بڑا پکا ہوں، تلا ہوا ہوں۔ اگر میں یقین پہ نہ ہوتا آپ کو اتنا یقین دلاتا، کیونکہ آپ لوگ کو اکثر مسائل گھر کے ہوتے ہیں، اس کا کیا کریں، یہ کیسے حل ہوگا، رزق کی مصیبت ہے، عورت گھر میں ساتھ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہی ہو جائے گی، کوئی تویز کی ضرورت نہیں ہے، یہ جن بوت گھر میں گھس گئے ہیں، کالا علم کرتے ہیں ہمارے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ آقا کے سامنے ایسی مصیبت کیوں رہ سکتی؟ آپ جس دن ولادت ہوئی کائنات میں تشریف لائے تو مصیبتیں خود ہی دور ہونے شروع، کیسے رکیں گا کہ کنگرے گرنے لگے، فارس کی آگ بجھنے لگ گئی، کیسے کیسے مسائل ہوئے، کچھ علماء سے کہیں گے ثابت موجود ہے۔ ابن کثیر نے بھی ایسی چیزیں لکھی ہیں، جس کا نام ابن کثیر، اس نے بھی ایسے واقعات لکھے ہیں، پیدائش سے اس نے ہاتھ سے ہی دنیا میں رحمتیں شروع ہو گئی۔ بتاؤ، تو آپ یہاں سے جائیں انشاءاللہ، آج کے بعد آپ سچے غلام مصطفیٰ، اور نیت کر لیں کہ جس بات کو آقا جی اہمیت دیتے ہیں آپ اس کو اہمیت دیں گے، آپ کوشش کریں گے۔ آقا جی نے بہت اس بات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں سختی فرمائی ہے کہ جو جماعت سے نماز نہ پڑھے میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو آپ کمزوری ہے تو گھر میں پڑھیں، لیکن کوشش کریں تمہاری مرضی کی نماز ختم ہو جائے، آقا کی مرضی کی نماز شروع ہو جائے۔ ہاں بیٹھے ہوئے، پھر تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اپنی مرضی ختم کر دو۔ ہاں اس چیزوں میں تم لگ گئے، نبی کہ یہ چیز پسند کرتے ہیں، یہ نہیں پسند کرتے، اس چیز سے خوش ہیں ناخوش ہیں، اور تمہیں یہ خوف ہر وقت رہتا ہے کہ ان کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے، کمزوریاں دور ہونی چاہیے، اور یہ ذہنی طور سے نہیں، تمہارے دل میں غم لگ گیا اس چیز کا، اگرچہ وہ غلطیاں آپ سے نہیں چھوٹی لیکن نیت کی یہ غم ہے، اس غلطیوں کے باوجود خدا کی قسم آپ کے کام ہوتے رہے کہ تم نیت کے سچے، تم کو کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، ورنہ تم کو انکار نہیں ہے، تم کو انکار نہیں ہے، تمہارے کام ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں جو سوچتا ہوں جب نیت ٹھیک کرتا ہوں میرے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، جو ناممکن ہے میں سوچ کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، کس کو کہوں، کیا مشورہ کروں، اس عورت کو کیسے سمجھاؤں، یا فلانے سے کیسے جان چھڑاؤں، یا فلانا قرض میرے پر چڑھ گیا ہے، میں کون سا کاروبار، سب ہو جائے گا۔ ایسے واقعات ہوئے نا، میں سنانا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے سنانا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے شاید اسی کے ساتھ ہوتا ہے، پھر میں کیا کروں، تو اچھا ہوتا ہے تمہارے ساتھ بھی ہوگا، وہ فرق تو نہیں رکھتے، تم خود ہی ان سے دور بھاگتے ہو، یہ بھاگتے ہیں مفاد کے پیچھے چمڑے ہوئے ہیں، منحوس سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں مفاد کے پیچھے شیخ امین کو چاہیے، وہ نہیں چاہیے مفاد شیخ، یہ ہے نا کم بخت، اس چیز کے کام نہیں کرتا ہے نا، ہاں باتیں لافے مارتا ہے، تم نے نہ لکھا ہوتا تو مجھے نہ لکھتے ہیں جی مجھے ایسے، تو بہرحال تم اکثر جو آتے ہو 99%، 1% کوئی ایسا نکلے گا، وہ کہے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں وہ اس کے دل میں یہی ہو، کوئی تجھ سے قطرہ مانگے اس کو دریا دے دے، مجھے کچھ نہ دے مجھے اپنی تمنا دے دے، یہ ہو تو سب سے اچھا، یہ تو قسمت والا ہی کہے گا۔ لیکن تم مسائل دوسرے لے کے آتے ہو، کیوں میں تجربے ہیں، بڑے پکے تجربے ہیں، جن کے کام ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو چیز کہتے ہیں کرتے ہیں، ان کو پتہ دوسرے مسئلے بھی تو حل ہو رہا ہے نا، اس وجہ سے تو خود نہیں پڑھتا تھا، نمازیں نہیں پڑھنی خود پتہ تھا، نہیں کرتے تھے کیونکہ مسئلے حل نہیں ہوتے، تو پھر وہ مسئلے ان کی کمزوری کی وجہ سے خدا رحمت کرتا ہے، آقا جی کرم کے حل ہوتے ہیں تو کچھ ایمان کے مسئلے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن آدمی ایک ایسا ہے کہتے کوئی مسئلہ حل ہو نہ ہو، لیکن میرا ان کے درمیان جو یہ جدائی کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے کہ مجھے ان سے محبت اور وہ مجھے اپنے قریب کر لیں۔ ایسی بہت بڑا قیمتی شعر ہے، کوئی تجھ سے قطرہ مانگے اسے دریا دے دے، مجھے کچھ نہ دے مجھے اپنی تمنا دے دے، خدا کرے ایسا ہو جائے۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟